اس وقت ہم بالکل ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. انڈیا نظر آتا ہے کہ نئی جنگ چھیڑنے سے بھی گریز کرے گا، لیکن اس نے جتنا پیسہ اب لگا دیا افغانستان میں اور دوسری جگہ اور بلوچستان کے اندر، وہ جو پیسے لگا رہے ہیں انڈائریکٹ، اس نے معاملہ بہت اوپر کر دیا. ہم اس وقت ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری 2 جنگیں شروع ہونے والی ہیں. ایک تو سرحدی، جس میں ہمیں ان کو جواب دینا ہے، جو وانا کے اندر ہوا، جو اسلام آباد کے اندر ہوا، دونوں میں irrefutable ایویڈنس آ گئی ہے کہ افغانز ڈائریکٹلی انوالو تھے طالبان. لیکن تجارتی جنگ بھی، اور تجارتی جنگ میں پہلا حملہ ادھر سے اب شروع ہو گیا. ان کے وزراء نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پاکستان سے تجارت بند کریں. ایون میڈیسنز، جس کا پاکستان نے کہا تھا ہم بین نہیں کریں گے، کہ میڈیسنز بھی اب آپ وہاں سے نہیں لیں گے، 3 ماہ دے رہے ہیں، ختم کریں اپنی ڈیلنگز وغیرہ. انڈیا اس وقت یہ کر رہا ہے کہ انڈیا وہاں پہ فلائی ان کر رہا ہے، چیزیں جہاز سے بھیج رہا ہے، اجناس بھیج رہا ہے، زرعی اجناس، دوسری دوائیں، اور جو لوگ ایکسپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کو، اس کے لیے ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے. چابہار پورٹ سے طالبان اپنا ایک لنک بنا رہے ہیں کہ جی وہاں سے مال آئے گا اور پھر ہم وہاں سے اندر آگے بانٹیں گے. اور ابھی اس کو ویسے تو سینکشنز لگی ایران پہ، لیکن 6 ماہ کے لیے ایگزیمپشن دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چابہار کو. دوسری طرف سے ریل لنک بھی ایک 250 کلومیٹر کا ایک ریل لنک ایران کا ڈائریکٹ بن گیا ہوا ہے ود افغانستان. تو وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی کریں گے، ہم تجارت روکیں گے، آپ ہماری تجارت کیا روکیں گے؟ کیا یہ دھمکی ہے؟ کیا چیز ہے؟ اور کہ یہ جنگ اگر ہونی ہے تو کہاں جا کے رکے گی؟ کیونکہ 2 بلین، قریباً 2 بلین کی آن پیپرز ٹریڈ ہے، لیکن اگر آپ آف دا بکس دیکھیں تو اتنی، اس سے شاید ڈبل زیادہ ہے. امن جرگہ ہوا پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر، وہاں پہ امن جرگے نے کہا کہ فوری طور پہ آپ تجارت کھولیں. 32 دن سے بارڈرز بند ہیں، سینکڑوں ٹرک دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے ادھر کے لوگ بزنس کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ ٹریڈ نہ کھلی افغانستان کے ساتھ تو پھر کے پی کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. یہ اب تمام چیزیں ہیں. کیا جنگ ہونے والی نہیں ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ باقی باتوں پہ تو آنے والے دنوں میں بات ہم کریں گے، لیکن یہ ایک امیجیٹ خطرہ ہے پاکستان کے لیے. اس پہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہاں جا کے بات رکے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. یہ فارمر چیف آف جنرل سٹاف بھی تھے اور بہت ہی کی پوسٹ پہ بھی رہے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں، اب تو کلیئر ہو گیا، ایویڈنس آ گئی ہے کہ جو وانا پہ حملہ ہوا ملٹری اکیڈمی پہ، وہ بھی افغان سپانسر تھا، افغانز انوالو تھے، چیٹر بھی پکڑی گئی، سب کچھ ثابت ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ اب اگر کچھ انسیڈنٹ ہوا تو پھر پاکستان بھرپور جواب دے گا، لیکن لاٹ آف ٹائم ہیز پاسڈ، اور ان معاملوں میں تو پھر ہم نے اسلام آباد کے اندر بھی دھماکہ ہو گیا، اس کی بھی لنکیجز نکل آئیں. پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا؟ دینا نہیں چاہیے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور میرا خیال ہے حق بھی بنتا ہے لوگوں کا یہ سوال اٹھانا. لیکن پاکستان نے جو پوزیشن لی سپٹمبر کے مڈ سے لے کے 22 سپٹمبر تک جب دوحہ گئے تھے، اس پوزیشن کو ذرا اور غور سے دیکھنا چاہیے. وہ پوزیشن بنیادی طور پہ یہ تھی کہ پاکستان ہر وہ طریقہ استعمال کرے گا، اپنی پالیسی میں ہر وہ چیز انفورس کرے گا جو طالبان کو کابل میں اپنی پاکستان کی طرف پالیسی اور ٹی ٹی پی کی سپورٹ کو ری تھنک کرنے پہ مجبور کرے. ایک رینج آف آپشنز کی بات کی تھی انہوں نے. پاکستان کے پاس جو لیوریجز ہیں افغانستان سے متعلق، وہ ساری ذہن میں تھیں لیڈرشپ کی جب انہوں نے یہ بات کی. اچھا، ابھی سپٹمبر مڈ سے لے کر پاکستان نے بہت ساری چیزیں انفورس کرنا شروع کی ان کے اوپر، اور وہ آج بھی انفورسڈ ہیں. اور وہ جو رینج آف آپشنز تھی، اس میں ایک آپشن تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ کیمپس موجود ہیں جہاں سے یہ اٹیکس انیشیٹ ہوتے ہیں، اور جو بھی وہ کنفرم ہوتی جائے گی ٹریس بیک کر کے انفارمیشن، وہ اس مرکز کے خلاف بھی جائیں گے. اچھا، حافظ گل بہادر کے مرکز اور 1-2 اور مراکز کے اوپر جو اٹیک ہوئے وہ بھی سب کو پتا ہے. اب یہ کمیونیکیشن جو چل رہی تھیں خاص طور پہ وانا والے کیڈٹ کالج کے اندر، وہ کمیونیکیشن انالائز ہو رہی ہیں. وہ کمیونیکیشن پن پوائنٹ کن لوکیشنز کو کرتی ہیں آنے والے دنوں میں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. تو یہ دیکھیں کہ کائنیٹک رسپانس جو ہے ایک کسی بھی
ٹی ٹی پی کے مرکز کے اوپر، اور وہ اب تو پاکستان کے بھی سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ 53 تو بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں اور 7 ایک پیچھے ہیں، ٹوٹل 60 کے قریب ہیں، اور پاکستان نے ان کی ساری تفصیل ہے شیئر کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو میڈیٹ کر رہے ہیں ممالک، ان کے ساتھ بھی، اور بارہا دفعہ وہ ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ